افغانستان انسانی حقوق کی تنظیم رواداری نے طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کی جانب سے منظور کردہ نئے فوجداری ضابطہ اخلاق پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی انسانی حقوق کے منافی قرار دے دیا۔ انسانی حقوق گروپ کا دعویٰ ہے کہ یہ نیا قانون نہ صرف بنیادی انسانی آزادیوں کو سلب کرتا ہے بلکہ اس کی شقیں منمانی گرفتاریوں، ماورائے عدالت قتل اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دوسری جانب طالبان حکومت نے تاحال ان الزامات اور رپورٹ پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے انسانی حقوق کی نامور وکیل ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو متنازع ٹویٹس کیس میں 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس کے تحت دونوں ملزمان پر مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ جوڑا پہلے ہی کار سرکار میں مداخلت اور شرانگیزی کے الزامات پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے شرکت کا حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ICC اور بھارت کے رویے پر کڑی تنقید کی اور بنگلہ دیش کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ملک دوسرے کو اپنی شرائط پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم ICC کے نہیں بلکہ حکومت پاکستان کے تابع ہیں اور جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس آئیں گے ان کی مشاورت سے فائنل فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے راولپنڈی کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑے سپورٹس پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے راولپنڈی ٹائیگرز ٹیم بنانے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ لاہور قلندر کے CEO عاطف رانا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس ٹیم کا مقصد مقامی ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر متعارف کروانا ہے اور اسے مستقبل میں PSL کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس ٹیم کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس میں صرف راولپنڈی کا ڈومیسائل رکھنے والے نوجوانوں کو میرٹ پر شامل کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 22 جنوری سے اب تک مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے سے بالائی اضلاع میں معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں، جبکہ انتظامیہ بند راستوں کو کھولنے کے لیے متحرک ہے۔ محکمہ موسمیات اور PDMA نے خبردار کیا ہے کہ بالائی اضلاع میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ کل رات سے شروع ہو کر منگل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری مہم جوئی سے گریز کریں۔ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں ایک فارم ہاؤس میں پالتو شیر کے حملے کے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 8 سالہ بچہ اپنے بازو سے محروم ہو گیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق شیر کے کاٹنے سے بچے کا بازو اس حد تک متاثر ہوا کہ ڈاکٹروں کو اسے کاٹنا پڑا۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد واقعے کو مالکان کی سنگین غفلت قرار دیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں چند ہی دنوں میں پالتو درندوں کے حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس نے شہر میں خطرناک جانوروں کو غیر قانونی طور پر رکھنے کے رجحانات پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سانحہ گل پلازا کو حکومتی اداروں کی ناکامی اور سنگین غفلت قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کراچی میں ہزاروں ایسی خطرناک عمارتیں موجود ہیں جن کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ مزید حادثات ہو سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صرف قراردادیں پاس کرنے سے ورثاء کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور نہ ہی اندھیرے میں ترامیم کر کے شہر کے حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے شہر میں پانی کے ٹینکر مافیا اور 18ویں ترمیم کے نقائص پر بھی کھل کر بات کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث مشرق وسطیٰ میں فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں معطل یا منسوخ کر دی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز اور کینیڈا سمیت کئی ممالک نے ایران، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے لیے اپنا فضائی آپریشن عارضی طور پر روک دیا ہے۔ کراچی کے علاقے ایم جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں آتش زدگی کے المناک واقعے کا مقدمہ نبی بخش تھانے میں سرکار کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ FIR غفلت اور لاپرواہی کے دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے لگنے والی اس ہولناک آگ نے پورے شاپنگ سینٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 71 ہو چکی ہے۔ اب تک 20 افراد کی شناخت ممکن ہو سکی ہے، جبکہ تمام 71 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے تاکہ قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش کے آئندہ انتخابات میں وہاں کی جماعت اسلامی ہی کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے بنگلہ دیشی تحریک کی کامیابی کو سراہتے ہوئے امت مسلمہ میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور خبردار کیا کہ تقسیم کا فائدہ صرف دشمن کو ہوتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے غزہ پیس بورڈ کی تشکیل اور اس میں حکومت پاکستان کی شمولیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اتنے اہم فیصلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے ملکی معیشت اور توانائی کے شعبے پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ قوم نے اس بجلی کے عوض میں 2200 ارب روپے دیے جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ ساز نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ نے ایک دہائی طویل وقفے کے بعد دوبارہ پی ٹی وی کی سکرین پر واپسی کر لی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے پی ٹی وی کے ایک خصوصی نیوز بلیٹن میں اپنے شاگرد زبیر احمد صدیقی کے ہمراہ شرکت کی، جنہوں نے اپنی استاد کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پی ٹی وی کا فخر قرار دیا۔ عشرت فاطمہ کی واپسی نے سوشل میڈیا پر مداحوں کو جذباتی کر دیا اور صارفین نے اسے بچپن کی یادوں کی واپسی قرار دیا۔ واضح رہے کہ ریڈیو پاکستان سے دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دینے کے چند روز بعد ہی پی ٹی وی انتظامیہ نے انہیں بطور مینٹور دوبارہ ادارے کا حصہ بنا لیا ہے، جس پر لیجنڈز کی قدر کرنے کے حوالے سے پی ٹی وی کو عوامی سطح پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی تفصیلی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے خلاف 2 الگ الگ انکوائریز زیر التوا ہیں جو مئی اور ستمبر 2024 میں رجسٹرڈ کی گئی تھی۔ این سی سی آئی اے کا موقف ہے کہ تحقیقاتی ٹیم نے اس سلسلے میں متعدد بار اڈیالہ جیل کے دورے کیے، تاہم بانی پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور یہ بتانے سے گریز کیا کہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کی غیر موجودگی میں کون آپریٹ کر رہا ہے۔